دیکھو اس بات کے بارے میں تھوڑا غور کرو. اگر تم اس بات کے بارے میں غور کر لو، تھوڑا سوچ لو، تو میرے بھائی ہماری زندگی بدل سکتی ہے. زندگی بدلنے کے لیے یہ چند بات کافی ہوئیں گی. اگر تم تھوڑی سمجھ رکھتے ہو، تھوڑی عقل تمہارے اندر ہے، تو اس بات کے بارے میں تھوڑا سوچو، غور کرو کہ آج ہم نے دنیا کے لیے بڑی محنت کری، بڑی عقل استعمال کری. ہم نے دن میں بیٹھ کے سوچا، رات میں بیٹھ کے سوچا، تنہائی میں بیٹھ کے سوچا، اپنوں کے ساتھ بیٹھ کر سوچا کہ زندگی میں کس طرح کامیاب ہوا جائے. ایسا کیا کریں، کیسے کریں کہ زندگی میں ہمارے پاس سب کچھ ہو، ہم ایک اچھی زندگی گزاریں. سوچا نہ سوچا، ہم نے دنیا پر بہت محنت کری. اگر ہم کوئی کام بھی سیکھتے ہیں تو اس میں بھی 8-10 سال لگ جاتی ہیں. پڑھائی کرتے ہیں تو 15-20 سال لگ جاتی ہیں. کل ملا کر دنیا پہ محنت کرتے 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 سیکھنا، سکھانا اور پھر کرنا، ہم ساری زندگی گزار لیتے ہیں. کر لیتے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے. اب تم تھوڑا سوچو، غور کرو کہ ہم نے دنیا پر اتنی محنت کری. آپ اپنی زندگی کے بارے میں ذرا اپنا ماضی جو تمہارا گزرا وقت ہے، اس پچھلی زندگی کے بارے میں ذرا سوچو، ماضی کے بارے میں، کہ میں نے فلاں وقت رات میں بھی کام کیا. بہت رات ایسی گزری ہیں جن میں نے اپنی نیندوں کو خراب کیا. میں نے خوب محنت کری. پھر سوچو کہ آپ نے دن میں بھی کام کیا. آپ نے کتنے ٹائم تک دنیا میں کام کیا. آپ نے رات دن ایک کیا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ بھوک دیکھی، نہ پیاس دیکھی. آپ نے کچھ نہیں دیکھا. اپنے بدن پر غور نہیں دیا، اپنے جسم کو نہیں دیکھا، اپنے اوپر ترس نہیں کھایا. آپ نے بہت محنت کری، لیکن لاسٹ میں جا کر کیا ہوتا ہے آپ تھوڑا غور کریں. میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ایک مثال دے کر، آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے سیڑھی ہے بہت لمبی. اس مثال کے بارے میں تھوڑا غور کریں، تھوڑا سوچیں کہ آپ کے سامنے ایک سیڑھی ہے بہت لمبی، یعنی جینا اوپر کو جو جاتا ہے. میں آپ کو یہ جو مثال سمجھا رہا ہوں میرے بھائی، تھوڑا غور کرو کہ مثال کے طور پر ایگزامپل 100 جینے، 100 آپ کو 100 جینے چڑھ کر اوپر جانا ہے. جب آپ اوپر چڑھنا شروع کرتے آپ نے 10 جینے پار کرے، پھر 20 پار کرے، پھر 40 پار کرے، پھر 70 پار کرے. جب آپ 80 پہ پہنچے، 90 پہ پہنچے، 95 پہ پہنچے، تو آپ نے وہاں پہنچتے کتنی مشقتیں اٹھائیں، یعنی آپ کو کتنی تکلیف ہوئی نہ ہوئی. آپ نے کتنی محنت کے ساتھ اتنی چڑھائی کری ہے. اور آپ تھوڑا غور کریں، جب آپ 95 پہنچیں، 96، 97، 98 اور 98 پہ جا کر آپ نیچے گر جائیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ ایک تو آپ نے محنت کری، اور اوپر سے آپ اتنی اونچائی سے گرے کہ آپ کو کتنا درد ہوا، کتنی تکلیف پہنچی نہ پہنچی. آپ کیسا محسوس کریں گے؟ مجھے ایک بار بتاؤ، سوچو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ تکلیف ہوگی، درد ہوگا، غم ہوگا کہ میں نے اتنی محنت کری، ایک تو میں منزل پر نہیں پہنچا، اوپر سے گر اور گیا. میرے بھائیو، ہم اپنی زندگی ایسے گزار رہے ہیں، اور ہمیں گرنا ہے. اگر تم نے آج اس بات کے بارے میں غور نہیں کرا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تو ہمیں گرنا ہے. ہم نے ابھی کچھ ہی سیڑھیاں چڑھی ہیں، کچھ ہی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. ہمیں یہ سیڑھی ہمیں پار کرنی ہے، منزل پر پہنچنا ہے. سنو، آپ نے دنیا میں رات دن ایک کری، آپ خوب دوڑے، آپ نے خوب محنت کری، لیکن آپ کتنی بھی محنت کر رہے ہیں، میرے رب کی قسم، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ رات دن ایک کر لیں، کتنی دوڑ دھوپ کر لیں، کتنا ہی بھاگ لیں،
تم دنیا کو کتنا بھی حاصل کر لو، کتنا بھی حاصل کر لو، یہ دنیا ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی، یہ دنیا تمہاری نہیں ہوگی، یہ دنیا تمہارا ساتھ نہیں دے گی، تم اپنے ساتھ نہیں رکھے گی۔ اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، تمہیں چھوڑ دینا ہے۔ تم کیوں دنیا کی طرف دوڑ رہے ہو؟ انسان ساری زندگی دنیا میں دوڑتا ہے، ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن اس کا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ لاسٹ میں دیکھتا ہے ہاتھ خالی کا خالی، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اس نے بہت محنت کری دنیا میں اور کچھ بھی پاس نہیں ہے، خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ گیا۔ دیکھو تو صحیح، ہم نے دنیا پر اتنی محنت کری، تب یہ دنیا ہماری نہیں ہوئی، تو تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے آخرت کے بارے میں کچھ نہیں کیا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کری ہے، تو آخرت میں کیا ملنے والا ہے؟ ہمیں کیا ملے گا بتاؤ؟ سوچا ہے تم نے کبھی؟ نہیں سوچا، غافل رہے، دھوکے میں رہے، غفلت میں زندگی گزرتی رہی۔ ارے میرے بھائیو، اگر تم بات دل پر لے جاؤ تو تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، آپ پریشان حال ہو جائیں کہ میں نے دنیا پر اتنی محنت کری، دنیا میری نہیں ہوئی، آخرت تو حق اور سچ ہے، ایمان والے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب ہونا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے تو وہاں کی تیاری بھی نہیں کری، وہاں کیا ملے گا ہمیں، لیکن ہاں دنیا میں تو ہم نے دیکھا، ہم نے رات دن ایک کری، ہم نے دوڑ دھوپ کری، ہم نے خوب محنت کری، لیکن دنیا ہاتھ نہیں آئی، دنیا نہیں ملی، تو کل کیا ہوگا بتاؤ؟ کیا ہوگا؟ تم نے زندگی کے 70 سال گزاری، 80 سال گزاری، 90 سال گزاری، آپ نے 100 سال گزار لی، کیا ہوا؟ جب آخرت میں ناکام ہو گئے، پھینک دے گا انہیں جہنم میں، کیا ہوگا؟ کل ایسا دن آنا ہے میرے بھائیو، جاگو، کل ایسا دن آنا ہے، اگر اعمال نہیں بنائے، اللہ کو راضی نہیں کیا، زندگی ایمان والی نہیں گزاری، تو کل ایسا ہونا ہے۔ آج ہم سب ہوش میں، آج ہم جاگیں اور پہچانے اس بات کے بارے میں کہ کل کی ناکامی بہت بڑی ناکامی ہوگی۔ ساری زندگی محنت کرتے رہے اور پھر اوندھ جہنم میں پھینک دیا جائے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں کر آئے۔ کیا کہو گے اللہ تعالیٰ سے کل جا کر؟ اللہ کہے گا، میرے بندے کیسے زندگی گزار کر آئے ہو؟ میں نے تمہیں جوانی دی، کیا کر آئے ہو؟ بتاؤ، جب اللہ نے تم سے یہ پوچھ لیا، اللہ نے تم سے کہہ دیا کہ میرے بندو کیا کر آئے ہو، کیسے زندگی گزار کر آئے ہو؟ ہمیں تو معلوم ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، پھر ہم کیوں زندگی بدکاریوں میں، نافرمانیوں میں، بے حیائیوں میں گزار رہے ہیں؟ بتاؤ، ایسے کیوں گزار رہے ہیں کہ ہمیں کسی کو جواب ہی نہیں دینا ہے؟ نہ اعمال کی تیاری، نہ نیک کام، نہ اللہ سے محبت، نہ نبی کی سنت زندگی میں، نہ اللہ کے حکم پر زندگی بشر کرنا، نہ نبی کی سنتوں کو اپنانا، نہ نیک کام کرنا، نہ آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرنا، تو تم کیا سوچتے ہو کہ تم کل ایسے کامیاب ہو جاؤ گے؟ ہم سب ایسے کامیاب ہو جائیں گے؟ بتاؤ، دنیا پر محنت کرتے رات دن ایک کر دی، ساری زندگی اس پر گزار دی، دنیا ہاتھ نہ آئی، اور وہ جنت تو اس دنیا سے کہیں زیادہ بڑی ہے، کہیں زیادہ قیمتی ہے، کہیں زیادہ خوبصورت ہے اس دنیا سے جنت، وہ کیسے مفت میں فری میں مل جائے گی؟ بتاؤ، سوچو کیسے مل جائے گی؟ آج ہم غفلت میں، دھوکے میں میرے بھائیو، آج ہم ہوشما میں اپنا اعمال بنا میں زندگی سواریں۔ اگر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں تو کیسے بدلیں؟ بتاؤ، ہم اپنا آپ کو بدلنا چاہیں گے تبھی تو بدلیں گے، ہم اپنا آپ کو صحیح راہ پر لگائیں گے تبھی تو لگیں گے۔ میں ایک آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں کہ دیکھو، کھانا ہمیں معلوم ہے پیٹ بھرتا ہے نا، پیٹ بھرتا ہے، آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ کے سامنے میں نے آپ کی پسند کا کھانا رکھ دیا، اگر آپ کچھ کریں نہیں، اس کے لقمے نہ بنائیں، اس کو ہاتھ سے نہ اٹھائیں، اس کو اپنے منہ تک نہ لائیں، اور منہ میں لانے کے بعد اس کو اپنے منہ میں ڈال کر اس کو نہ چبائیں اور اس کو نہ نگلیں،
देखो खाना खाने के लिए कितना बड़ा प्रोसेस हमें पूरा करना पड़ता है। हाथों से निवाला बनाना है, हाथ को मुंह तक लाना है, मुंह में लाने के बाद उसको चबाना है, फिर उसको निगलना है, कितना सारा प्रोसेस पूरा करना पड़ता है ना। और फिर जाकर कहीं हमारा पेट भरता है। अगर आपकी पसंद का खाना हो आपके सामने और आप अपने जिस्म से कोई हरकत ना करें, आप हाथ ना उठाएं, मुंह तक ना लाएं, कुछ भी ना करें, बताओ आपका पेट भर जाएगा? बताओ, क़यामत आ जाएगी, तुम्हें मौत भी आ जाएगी, लेकिन तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? कुछ करना पड़ेगा, ये प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा मेरे भाइयों। वहाँ कामयाब होने के लिए अमल बनाने होंगे, आमाल वाली ज़िंदगी, नेक ज़िंदगी गुजारनी होगी, अपना आप को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना होगा। याद रखना, तब जाकर हमारी कामयाबी होगी। लेकिन आज हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं मेरे भाइयों। बकरा ईद का दिन करीब है, ईद उल अज़हा का दिन करीब है, यही कोई 2-3 दिन बीच में। आप एक काम करें, देखो हर इंसान कुर्बानी करेगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होगा वो कुर्बानी कहाँ से करेगा, कैसे करेगा? लेकिन मैं आज आपसे कहता हूँ, गरीब भी कुर्बानी करें, पैसा नहीं है फिर भी करें। और गरीब के ज़रिए अमीरों को आज एक मैसेज मिल रहा है कि आप कुर्बानी सिर्फ जानवर की ही ना करें, आज कुर्बानी अपनी नेगेटिव सोच की करें, गरीब भी करें। गरीबों की कुर्बानी क्या है? अगर आपके पास माल नहीं है तो राज़ी अल्लाह को ही तो करना है, अल्लाह के लिए तो कुर्बानी करनी है, या दिखावे के लिए करनी है कि लोग तारीफ़ करें, इज़्ज़त दें, लोग अमीर समझे इसलिए कुर्बानी करनी है? अल्लाह को ही तो राज़ी करना है। माल है तो खूब अल्लाह के लिए करो, अमीर भी गरीब भी। अगर माल ना है तो मेरे भाइयों आप कुर्बानी करें। और कुर्बानी क्या करनी है? आप अपने गुरूर को ख़त्म करें, गुरूर की कुर्बानी दें, तकब्बुर को ख़त्म करें, तकब्बुर की कुर्बानी दें। अपने अंदर जो दिखावा है उसकी कुर्बानी दे के मेरे मालिक तेरी रज़ा के लिए सब कुर्बान करता हूँ, सब छोड़ता हूँ। और ये गरीब ही नहीं, अमीर भी इन चीज़ों की कुर्बानी करे। खुसूसी इस कुर्बानी को हर इंसान करे, हर इंसान। अगर गुरूर, तकब्बुर, दिखावा अगर ये किसी भी इंसान के अंदर होगा तो उसकी ज़िंदगी तबाह होने वाली है, बर्बाद होने वाली है। एक भी अमल कबूल नहीं होगा जिसके अंदर दिखावा होगा। कुर्बानी करते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, ख़ास ख्याल कि ये जो कुर्बानी कर रहा हूँ मैं लोगों से तारीफ़ का तलबगार नहीं हूँ, लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल करे, अल्लाह की रज़ा हो। और अपनी ज़िंदगी फिर ऐसे गुजारें कि अल्लाह राज़ी हो, और अल्लाह से कहे मेरे मालिक इस मेरे अमल को कबूल फरमा, तेरे रज़ा के लिए करिए। अल्लाह से बात तो करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ज़रा सोचें थोड़ा सा कि आपने किसी के लिए बड़ा काम किया। मैं आपको एक मिसाल ही देता हूँ। आपने मेरे पास 100 रुपये दिए पेटीएम, ठीक है, 100, 50 इतने सी ले लो, इतनी बड़ी रकम तो छोड़ो ही। आपने पेटीएम कुछ पैसे करे तो आप मुझे फ़ोन करके बताते, मुझसे बात करते हैं, समझते हो, बात करते हैं। अगर किसी की मदद करते हैं तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो तारीफ़ों के पुल होते हैं कि 4 जनों के बीच में खड़े होकर कहना, बताना, लोगों को जताना। अरे मेरे भाइयों, इन दिखावों को ख़त्म करें, दिखावों को ख़त्म करें। देखो जब हम किसी का काम करते हैं तो उससे बात करते हैं, बात कर कर काम अच्छा हो जाता है। अगर बात ना करते हैं तो काम ऐसा होता है जैसे पेंडिंग में। हालांकि मैं यूँ नहीं कह रहा कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हो रही है, कुर्बानी कबूल हो रही है, लेकिन हम एक बात करें अल्लाह से, कुर्बानी कर दी, कुर्बानी कर कर अल्लाह से बात ये करें कि मेरे मालिक ये जो मैंने अमल किया है, ये जो मैंने कुर्बानी कराई है, ये मैंने तेरी रज़ा के लिए कराई है, लोगों के लिए नहीं कराई, तेरी रज़ा के लिए कराई है। मेरे अल्लाह इस मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा, कबूल कर ले, और जो मुझसे गुनाह हुआ है उसे माफ़ कर दे। मेरे भाई अल्लाह भी खुश होगा। अल्लाह से बात करो और उससे फिर मांगो,
اپنی زندگی میں آسانیاں، زندگی میں کامیابی، اور ایک بات اپنی دعا میں ضرور کہا کرو، ایک بات ضرور کہا کرو کہ اے میرے اللہ تو مجھے دونوں جہان میں کامیاب کر دے، دونوں جہان میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی قسم یہ لفظ تمہاری دنیا کی ساری دولت و شہرتوں سے زیادہ قیمت رکھتا ہے کہ اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے دونوں جہاں کامیاب کر دیا۔ ہمارا مقصد کامیابی تو ہونا ہے، دنیا میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں، خود محنت کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سوچو کامیاب کون کرنے والا ہے؟ بتاؤ، سوچو۔ ایک مثال دے کر سمجھاؤں تاکہ بات اور اچھی سمجھ میں آ جائے۔ آپ کو 100 کلومیٹر دور کا راستہ طے کرنا ہے کہ 100 کلومیٹر دور، مثال کے طور پر آپ 2 گھنٹے میں پہنچیں گے، مثال کے طور پر آپ کو 2 گھنٹے کا راستہ ہے، آپ 2 گھنٹے میں پہنچیں گے، لیکن ایک سواری ہے، اور سواری والے سے اگر آپ بات کر لیں تو آپ وہاں بہت جلدی پہنچ جائیں گے، اور اچھی طرح اطمینان سے پہنچ جائیں گے، اور وہ آپ کو پہنچا بھی دے گا۔ تو مجھے بتاؤ، تمہیں 2 گھنٹے لگانا بہتر ہے یا سواری سے جلدی پہنچنا بہتر ہے؟ بتاؤ، سوچو۔ جہاں اتنی ٹینشن بھی نہ ہو، تھکن بھی نہ ہو، سمجھتے ہو، اور آسانی کے ساتھ سکون کے ساتھ پہنچ جاؤ، تو تم سواری والے سے بات کرو گے نہ کرو گے؟ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم رات دن ایک کرتے ہیں، خوب دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ہم دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں خوب محنت کرتے ہیں دنیا میں کیسے کامیاب ہو جائیں۔ دنیا کی محنت الگ، آخرت کی محنت الگ۔ ارے میرے بھائیو، کامیاب اللہ کرنے والا ہے دونوں جہان میں۔ اس سے تم دعا کرو، اس سے مانگو، ہاں اس کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، وہ دونوں جہان میں کامیاب کر دے گا، تمہیں اتنی بھاگا دوڑی کی بھی ضرورت نہ پڑے گی۔ ایک انسان 100 نیکیاں کرتا ہے، مثال 100 نیکیاں کرتا ہے، ایک انسان بہت عمل کرتا ہے بے حساب، لیکن اللہ سے بات نہیں کی، دکھاوا کسی میں آ گیا، کسی میں اللہ کی رضا کے نہیں کر دیا، لیکن ایک انسان نے کچھ نیکیاں کی، اللہ سے بات کی، اپنے عمل قبول کرائے، میرے بھائیو اس کے کچھ عمل اس کے 100 عمل سے زیادہ ہو جائیں گے، اس کی کچھ نیکیاں اس کی 100 نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے ان عمل کو جو کیا ہے، کسی میں دکھاوا، کسی میں اللہ کی رضا تھی، کسی میں نہ تھی، کبھی کچھ کبھی کیسے، اللہ کو بھول گیا، ایک عمل کیا پھر دنیا کی طرف دوڑ گیا، کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے۔ ارے میرے بھائی، میرے دوست، سوچ سمجھ کر کام کر، یہ عقل جو اللہ نے دی اس کا استعمال کر، اللہ کی قسم سارے کام بنیں گے۔ ہم اللہ کو ہی تو راضی کرنا چاہتے ہیں، کامیابی تو چاہتے ہیں، اللہ سب کرنے والا ہے، تمہیں کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی ہے، اس میں دیکھو سب کو کھلاتا پلاتا ہے، سب کو جلاتا ہے، سب کو رزق پہنچاتا ہے، تو ایک انسان اپنے پیٹ کے لیے کتنا بھاگا دوڑی کرتا ہے، وہ تیری زندگی نہیں بدل سکتا۔ جو شداد کو اتنا مال دے سکتا ہے جس نے جنت دنیا میں بنا دی، جو فرعون کو اتنا مال دے سکتا ہے جس کے خزانوں کی چابی بے شمار ہوں، جو قارون کو اس کے محل سمیت زمین میں دھسا سکتا ہے، وہ تجھے کامیاب نہیں کر سکتا، وہ تجھے مال نہیں دے سکتا، تیری زندگی اچھی نہیں کر سکتا۔ بتا، اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال کر دکھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے بچا کر دکھایا، جس دریا میں فرعون ڈوب کر مرا اس سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نکال کر دکھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ نے حضرت ابراہیم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا۔
اللہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے تو کیا اللہ تیری زندگی کو نہیں بدل سکتا؟ تجھے دونوں جہان میں کامیاب نہیں کرا سکتا؟ یہ چیزیں کب ہوئیں؟ جب اللہ سے یقین ہوا، جب اللہ سے یقین حق اور سچ ہوا، جب اللہ کو مانا تو پھر اللہ کی مدد دیکھی۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ دونوں جہان میں کامیاب کر، دونوں جہان میں کامیاب کر۔ تم اللہ سے یقین بناؤ تو صحیح، وہ سب کچھ کرے گا۔ تم اللہ سے باتیں کرو، اپنی نیت کو درست کرو اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرو، پھر وہ قربانی ہو، حج ہو، نماز ہو، پھر کچھ بھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرو میرے بھائیو۔ یہی عمل کام آنا ہے جو اللہ کی رضا کا نہیں ہوگا، ورنہ جو دکھاوے کا ہوگا، غرور تکبر میں ہوگا، وہ کل پکڑ کا ذریعہ ہو جائے گا، یاد رکھنا تم یہ بات۔